بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے۔ نوح کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ دین ایک ہی ہے۔ شریعتوں میں فرق رہا ہے، اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی۔ ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، پھر سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء، یہ مسلسل جاری تھا۔ لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئیں۔ ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو ایٹرنل ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے۔ اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی، کچھ پرانی ساقط ہو جائیں گی۔ یہ پرانی چیزوں کا ساقط ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں، یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں۔ اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے۔ قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر، لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں۔ یہ جو تقریباً 5-6 سال کا وقفہ ہے، اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے، اور پھر آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے۔ کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مضرت زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں، بس۔ اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ پورے مائدہ میں آخری حکم آ گیا، حل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، حرام کر دیا گیا۔ تو یہ تدریجاً ہوا ہے۔ تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی ہے۔ تو ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو، نأت بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، مالک الملک وہ ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے؟ مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لے عیاناً، یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا، یعنی منافق چونکہ دو طرفہ ہوتا ہے، اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ یکسو ہو جائے کفر کی طرف، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف۔ مذبذبین بین ذالک کی
کیفیت میں جو مبتلا ہے، اس کے دو یہ امکانات ہیں۔ تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا اس کا ذکر ہے، وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، پھر کفار بنا دیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں کہ وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے، اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے، حسدا من عند انفسہم، اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے میں نہیں ہے، غلط فہمی میں نہیں ہے۔ فاعفوا واصفحوا، یہ بہت اہم ہے مقام۔ تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں۔ چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے، سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے، تم پر حملے کریں گے، جنگیں ہوں گی۔ تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت، جب تک یہ پڑے رہیں ڈورمنٹ، انہیں پڑا رہنے دو۔ ایک وقت آئے گا، یہاں یوں سمجھیے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال انہیں چھیڑو مت، ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو، فاعفو، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ اور وصفحو کہتے ہیں، صفح کہتے ہیں ایک طرف کا، یہ صفح ہے، یہ ورق ہے، صرف نظر کر لینا، دیکھا اندیکھا کر لینا، نظر انداز کر دینا، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا، اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نمٹ لو گے، پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں اب آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے، بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا، جمع ہو گیا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اب دیکھیے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے، انہوں نے کہنا یہ شروع کیا، وقالوا لن يدخل الجنۃ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا تلک امانیہم، یہ لفظ دوبارہ آ گیا، یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو، دلیل کتاب سے لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہے، یہ کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے، جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا دو کہ یہ لکھا ہوا ہو، کہیں لکھا ہوا نہیں۔ اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اس کا رویہ صدق پر، سچائی پر، حسن کردار پر مبنی ہو، سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو، جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے۔
اب دیکھیے اس کا جواب وہی ہوگا، نمبر ایک تو یہ، ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی، کوئی چیز کہیں بیان کی گئی، کوئی کہیں بیان کی گئی ہے۔ کتاب کو لینا ہے تو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے۔ دوسرا یہ کہ یہ سارا سلسلہ کرام جو ہے، جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے، اس میں پہلے سے ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب عمل کیا ہے؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد لوگ ہیں، کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے ہی نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں، وہ ہے کہ جو یہ عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے، کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے، سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا۔ اب اس کی منطقی انتہا یہ کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں، جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے، ایک عیسائی بھی آئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی تھی، تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے، کہ جو اس وقت ایونجلسٹ کہلاتے ہیں وہاں پر، اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا طرز عمل ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی کی سی بات کہی تھی، یعنی یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کہ یہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اب دیکھیے یہاں جو بخلیہ یہ آیات آ رہی ہیں، اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین، خطاب میں بنی اسرائیل، لیکن اب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرف شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا۔ تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت، اس حوالے سے ریلیونٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ، جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معزول کر دی گئی اور نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نصب کر دی گئی، انسٹال کر دی گئی۔ اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گے، اسی لیے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، میں نے عرض کیا کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے۔ چونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے، اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ سن 6 میں حضور گئے بھی ہیں، تب بھی یہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، واپس آنا پڑا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ سن 7 میں پھر ہوا ہے، تو یہ 7 برس بہت شاہ گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا، قریش کا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خراب تخریب، یہ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے کسی مسجد کو گرا دینا، اور ایک ظاہری نہیں باطنی معنوی ہوتی ہے۔ وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی بجائے اسے شرک کا اڈا بنا دیا ہے۔ وہ تو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، 360 بت رکھ دیے گئے اس گھر میں لا کر، جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توحید خالص کے لیے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا،
یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، بڑی دلدوز حدیث ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اسی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے، یہ خراب کے لفظ سے هِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا۔ یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا، اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں، اسلام تو ایک کھلا، ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے، ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے۔ یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے، ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام، پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباثتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی، علماء حق بھی ہیں، لیکن کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء سوء میں سے ہے۔ باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے، ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا، سیدھی سیدھی بات۔ یہ بیڑا غرق ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں، یعنی اللہ کی مسجدوں میں، مگر خوف زدہ ہو کر، ڈر کر۔ لہم فی الدنیا خزی، کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ، تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا، اور 2 دفعہ بدلا ہے قبلہ۔ پہلے آ کے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا، تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے، وہ آگے آ جائے گا، لیکن اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اگر ہم رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ، اللہ تو جہت سے، مقام سے، ماورا وراء الورا۔ یہ تو یہ ہے کہ ایک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے، اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا، علامت ہے۔ غالب نے ٹھیک کہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، اور علیم ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ، اگلے مسئلے پر آ گئے۔ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ،
اور ان میں وہ بھی ہیں، اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب مخلوق ہیں، مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہ ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑے اجرام سماویہ، سب کل لہ قانتون۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے۔ یہ ابداع اور خلق ان میں فرق ہے۔ ابداع، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی 3 عنوان دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر 3 ہیں، ابداع، خلق، تدبیر۔ ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، آدم محض سے کچھ بنا دیا، کچھ نہیں تھا اور بنا دیا، کن فیکون، یہ ابداع ہے۔ خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، گارے سے انسان بنایا، یہ تخلیق ہے، آگ سے جن بنایا، یہ تخلیق ہے، نور سے فرشتے بنایا، یہ تخلیق ہے۔ تو ابداع، بدیع وہ ہے کہ جس نے نئی چیز، اسی لیے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خواہ لا کے شامل کر دی گئی، جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس سے یہ لفظ بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہاں پھر وہی مشرکین مکہ کی طرف روح سخن ہے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون جو ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کہ کوئی معجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے، موسیٰ نے دکھائے تھے، تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو، ہم مان لیں گے۔ یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں، فراح و ریحان و جنت نعیم، فسلام لک من اصحاب الیمین، یہ بشارت دیجئے۔ اور جو غلط راستے پر جائیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں اور بدعملی کریں، ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ آپ کا کام دعوت ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ اے محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے؟ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں، ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ نہ ہو، بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے، بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ مسئولیت جو ہوتی ہے، انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی، پوری تحریکیں برباد ہو گئی۔ لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے۔ بہرحال حضور کے دل میں رغبت، آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے،
ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے، نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ لہذا امید منقطع کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں، جس کی امیدیں قلیل، جس کے مقاصد جلیل۔ مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھیے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے، کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہاں ہم جوڑ دیں گے الفاظ بالفرض، بالفرض بفرض محال، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا لو۔ یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری مانی، کمپرومائز کیجئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، حق کی تلوار بڑی ننگی ہے۔ اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا، قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ، کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں۔ اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پھر یہ کہ اس کی سنت ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس پر میں نے اپنے کتابچے میں بحث کی ہے، تلاوت کا اصل حق کیا ہے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچہ، اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا، یہ بڑا ذو معنیین ہے۔ تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند۔ تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ when you are reading the book you are following the text۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے جو زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائے، انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں، تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ۔ لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جب کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہوں ادا کریں، نہ پیروی کریں، وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر، تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، وہ آیت کے جو 6 رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں کی توں،
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ ترتیب ذہن میں رکھیے. اور دوسری آیت بھی جو کہ صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے. بریکٹ یوں بناتے ہیں تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی ہے درمیانی، اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ تو جو کہ تو وہی ہے. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کیا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہاں کیا آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہ شفاعت بعد میں لے آئے، عدل پہلے لے آئے. وہاں شفاعت پہلے ہے، عدل بعد میں، بس یہ تبدیلی ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ پھر جو کا تو وہی جو پہلی آیت میں تھا، جو چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی، نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی. یہ جو حصہ تھا جو تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل تھا، سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف. 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے، لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے. روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف. 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو انہی سے ہے، الا یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا، کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کی. دیکھیے حضرت ابراہیم کی نسل کی یہ 2 شاخیں چلی، ویسے تو 3 ہیں. عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ 2 بیویاں تھیں. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑے تھے. حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، بواد غیر ذی زرع، تو وہاں یہ جو ایک نسل چلی. لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی. نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چلتے جائیے. اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل. اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی، بنو قطورہ کہلاتے، تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ. بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی. ان میں سے ایک مدین تھے، مدین یا مدیان، ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی. حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، لیکن بنی مدیان میں سے. بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہیں، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ. اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو. تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل، اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی. ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے، تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے. تو یہ دوسری نسل بھی تو ابراہیم ہی کی ہے. اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو. یہ صرف یہ ہے کہ 2 پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور لانا خیر سنا. اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا. لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے. 4 رکوع اب وہ ہیں 15ویں سے شروع ہو کر 18ویں تک، جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں. میرا ایک کتابچہ ہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، اور اس میں ایک تحریر ہے، ایک تقریر ہے. جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے. اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ with flying colors ہر امتحان سے نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی،
انہوں نے کہا اور میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازماً وہ اس وعدے کا مصداق بن جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو، اپنے گھر کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ، لوٹ کے آنے، لوٹ کر آؤ، حج کرو، مثابۃ للناس وامنا، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے، کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود۔ اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا، وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے، اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل، پھر اس کے آس پاس جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو، بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو۔ اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری صفائی بھی ہو، گند نہ ہو، تاکہ زائر آئیں تو ان کے دلوں میں جو کدورت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، کھلی فضا ہو، صاف رکھو۔ اور تطہیر باطنی، وہاں توحید کا چرچا ہو، کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے۔ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں، اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بنی اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما، میووں کا اور پھلوں کا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین۔ تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے ازرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا۔ ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، ہاں پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور اسماعیل، باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجئے، قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے، کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر۔ اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم و بیش جو ہے 4000 برس ہے، عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی کیا؟ یہ پہلا گھر ہے، پہلا وہ گھر خدا کا۔ تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں، باقی وہ امتداد زمانہ سے، اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا، سیلاب کی وجہ سے
وہ سب جو ہے دیواریں بہہ گئی تھی، صرف بنیادیں تھیں. ان بنیادوں کو پھر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا. اب میں آئے گا کہتا ہوں، آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے. تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشقت کو، محنت کو قبول فرما. باہر گھر بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ 13 برس ہے، ہاتھ بٹا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما. یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ. نوٹ کیجئے، ابراہیم کہہ رہے ہیں. تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکہ ہے. ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائیو برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو. وارنا مناسکنا، اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا، اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا، جو مناسک حج ہیں. ارنا مناسک، اب کیسے حج کریں، کیا آداب ہوں گے، طواف کیسے ہوگا، کیا کریں گے. وتب علینا، اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں، اب چونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسماعیل، بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے نا، یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسماعیل. ہماری اس نسل میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے، باہر کا نہ ہو، کوئی مغایرت کا اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو. وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور صرف سنائے نہیں، تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی. صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، سکھانا، تعلیم دینا، دلوں میں بٹھانا. اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. یہ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرف جاتا ہے. رغبہ الہ، کسی شے کی طرف رغبت ہونا، محبت ہونا، میلان ہونا، اور رغبہ عن، کسی شے سے متنفر ہونا، کسی شے سے ابا کرنا، اس کو چھوڑ دینا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو. اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم، اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا حکم، یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو، حاضر. یہ آخری امتحان تھا، آخری. 100 برس کی عمر میں، 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل. حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اب وہ 13 برس کا تھا، بازو بن گیا تھا، اور اس وقت ذبح کرنے کا حکم آیا. جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کی پیروی کریں.
وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وبنیہ ویعقوب، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. یا بنیہ، وہ کیا تھی نصیحت؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے. کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہی بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ جب آدم کی یعقوب پر موت، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، 12 کے 12، اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی، وہاں انتقال ہوا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک میثاق، قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا کہ ہم پوجیں گے، بندگی کریں گے، پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی. اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے، الہ واحدہ، وہ تو ایک ہی الہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ آیت 2 مرتبہ آئے گی اسی رکوع میں. یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد. قد خلت، وہ گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے. یعنی یہاں پدرم سلطان بود کا کوئی مقام نہیں ہے. ہر شخص کے لیے اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنی کمائی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو. تو راچے ہے پدرم سلطان بود، تو راچے ہے. تم کیا ہو بھائی، تو اپنی بات کرو، باپ تمہارا سلطان تھا، ہوگا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وصیت ابراہیم کی اور یعقوب کی، اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رویہ ہے؟ قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وہی متحدہ محاذ حضور کے خلاف. یا تو یہودی، انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے نہیں، بل نتبع، ہم تو نتبع یہاں پر محذوف مانیے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو، قولوا کہو آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں. دیکھیے ایک ہے تفضیل، کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے، یہ اور بات ہے. وہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے،
ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائیں یہود اور نصارہ بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، نو کمپرومائز، ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں، وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زدم زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں، کچھ دو کا معاملہ سوچیں بھی نہ، ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں، ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ دیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے، لیکن آپ قائم رہیں۔ یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے، اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے، اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ نائلہ، انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور خون جو ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے، وہ دبا اب بھی موجود ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، کیا معنی؟ یہاں پر بھی ایک آپ کو محذوف ماننا ہوگا، اخترنا صبغۃ اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی، اسی کی پرستش کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو، حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، رب تو ایک ہے، رب بھی ایک، اس کا دین بھی ایک، ہاں شریعتوں میں فرق ہوا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ، البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے ہیں۔ یہ ذرا 3 الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ نحن لہو مسلمون، 136ویں آیت اس پر ختم ہوئی، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں۔ نحن لہو عابدون، آیت نمبر 138، ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو صرف اسلام نہیں، عبادت اور ٹوٹل عبادت، ٹوٹل بندگی، پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت۔ اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے۔ اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفعت پیش نظر نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ دنیا بنانا، دنیا کمانا، دین کو ذریعہ بنانا، اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں۔ اخلاص، حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ،
اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ، کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ امن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کان کھول کر سن لو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا۔ تمہارے پاس گواہیاں ہیں، علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے، اس گواہی کو چھپائے بیٹھے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سرسبت تھے، یہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کمائی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے، اس کے لیے تمہیدی 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو معمار ہیں بیت اللہ کے، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے، انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے۔ ان کا دین کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کی تھی، اب وہ اولاد مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے، یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے۔ اور تحویل قبلہ پر پورے 2 رکوع آ رہے ہیں۔ اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی۔ تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے، اعمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے، ظواہر پر، رسومات پر، جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت، جو اصل دین ہے، روح دین ہے، جو مقاصد دین ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے، ذرا سا فرق ہو گیا، کسی نے رفع یدین کر لیا، قیامت آ گئی، معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آ گیا ہماری مسجد میں، یہ کون ہے؟ کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا، پھر قیامت آ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے،
اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھیے، مکے میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، خود حضور کو تھی۔ آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام ان مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی۔ مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا۔ جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے، رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے۔ ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہیں پر انہی کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے، لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص۔ اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی، ٹھیک سیدھ میں یروشلم بھی ہے۔ استقبال القبلتین، ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا۔ مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا، مدینہ درمیان میں ہے، مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے۔ اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف، یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبے کی طرف۔ اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اقبال کا وہ مصرع پھر سنا رہا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو، لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے۔ اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا، اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے، بعض ان میں سے ایمان لائے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو علماء میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے، ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی۔ اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مثمر تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط رخ پر پڑھی۔ ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے ہوئے 10 برس ہو گئے، ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن رکین ہے، تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے، لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے۔ لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی اب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی۔ یہ سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی اس آیت کا۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، ما وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے۔ یعنی یہ 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف، اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دیکھیے وہی الفاظ جو 14ویں رکوع میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ گویا کہ شمال اور جنوب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب اللہ کے ہیں، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے، اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر۔ اب تم لنک بن گئے ہو۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی، بگڑ گئی، تحریف ہو گئی، غائب ہو گئی، دوسرا نبی آ گیا، پھر کچھ تیسرا آ گیا، چلے آ رہے۔ لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی، ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے۔ اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، ان کا احقاق حق پر ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دینا، یہ کون کرے گا؟ تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبریل لائے اور نبی کے پاس آ گئے، نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ کہ اللہ سے جبریل لائے محمد کے پاس، محمد نے سکھایا تمہیں، اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو، تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں۔ اسی طرح سے مراد یہ کہ تحویل قبلہ ایک مظہر ہے اس کا، اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ، جشن نہ مناؤ، بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا۔ کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے کاندھوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے۔ یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے، وہی خفی سے اللہ نے فرمایا ہو کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہی جلی میں نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو، دونوں باتوں کا امکان موجود ہے۔ حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی مدینے میں آ کر اگر کوئی مکے کا مسلمان کہتا صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ واپس ہو جاتا، ایسا ہوا نہیں۔ اور اب جب مکے کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے، کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا، آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور، نہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے یہاں مراد نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین، وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اس وقت وہ حکم تھا رسول کا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی معرفت مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاخ گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف۔
تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب وحی آئے، کب جبرائیل حکم لے کر آئیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس آیت میں بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑی عنایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو ہم بدلے دیتے ہیں، پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بدلے دیتے ہیں، بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا، اس لیے کہ یروشلم تو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے۔ یہ جو بھی ہیکل سلیمانی ہے کم سے کم 1000 برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں حضرت سلیمان میں۔ تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا؟ تو وہ بھی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا، اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک، اے نبی آپ ان اہل کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے، تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے، مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں، اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف۔ اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جو اعتکاف کیا تھا مکاناً شرقیہ، وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتکاف تھا، جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا۔ تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم صحیح علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں، یہ نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے، اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور جو ان میں سے ٹھیک تھے، صحیح رخ پر تھے، ان کے لیے معروف کا صیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی۔ یہ انداز جو ہے معروف اور مجہول کا، یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا، جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا الذین اوتوا الکتاب، اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے، اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے۔ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں۔ یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے، اور حضور کی وساطت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس بتانے دو، یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا، ایک باطنی رخ کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک ہے ظاہر، نماز کا ظاہر ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے، آپ نے وضو کیا ہے۔ ایک نماز کا باطن ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب حاصل ہے، رقت ہے، معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ایک یہ فاستبقوا الخیرات، تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جدھر سے بھی آپ کا نکلنا ہو، کہیں سفر کریں، کہیں بھی جائیں، تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے ہے، اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف۔ امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف، روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا، اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا۔ تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے، ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں، اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں۔ فلا تخشوہم، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ولیتم نعمتی علیکم، اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں، مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول۔ اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی کی شکل میں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا، تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ نیت درست ہو جائے، اخلاص، نحن لہ مخلصون۔ اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے، جتنے بڑے عالم ہوگے، شیطان بھی بن سکتے ہو۔ بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں۔ یہ جو دین اکبری تھا یا دین الہی تھا، اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا۔ یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء، بہت بڑے علماء۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے، جو بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا۔
تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا، اگر اس کی کج ہو گئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا، یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا، وہاں بھی ترتیب یہی ہے، تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور اس تزکیے کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، پس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑا میثاق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں، تو بہرحال ہے تو صحیح، ایک محفل تو ہے، میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہاں وہ 18 رکوع ختم ہو گئے، نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا۔ اب آگے سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایک نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا۔ کیوں بنایا گیا تمہیں؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان۔ اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا، اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہنچانا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب حجت قائم ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے۔ اب دیکھیے وہ کال آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو 7 آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہیں، ان میں الفاظ آئے تھے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ میں بیان وہاں کر چکا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بیعت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ فرمایا اس نے کہ میں تو تمہاری دگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آ گئی۔ شرط اول قدم این است کہ مجنون باشی، پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے، ان کو براہ راست جنت پہ داخلہ ملتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وہاں تاخیر نہیں ہے، لہذا وہ تو زندہ ہیں۔ یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے، اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، وَالْجُوعِ، بھوک، فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے ہیں، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس سے کے بعد جو جیش العسرہ ہے، تبوک کی جنگ ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے، مالی بھی، جانی بھی، اور ثمرات۔ اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے، چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل، خاص طور پر کھجور، یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی، وہ یہ تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا، نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی۔ امتحان ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو اب جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بھی ثمرات ہیں نا، محنت کے ثمرات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، کل بھی جانا تھا، آج چلے جائیں، حاضر ہیں، جتنی جلدی بلا لیں۔ نشان مرد مومن باتو گویم، جو مرگ آیا تبسم مر لبے اوست، مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو۔ یہی ایمان، جو میں نے کہا تھا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ لائف از اے لائبلٹی، جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے حساب بڑھ رہا ہے۔ اٹس ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی۔ اور الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ہاں کافروں کی جنت۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے۔ اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ۔ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی، پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی، تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسک میں صفا اور مروہ جو ہے، یہ بھی تو آخر اسی کا تو ان کی کیا حقیقت ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو شعور بخشے، تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم انسانوں، اولو العزم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں، یاد دلانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے شاعر۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اعتمر، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، وہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان الصفا والمروہ۔
ومن تطوع خیرا، جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ احسان مند ہونا۔ وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ قدردانی۔ میرے بندے نے یہ کام کیا، میرے بندے نے میرے لیے یہ محنت کی، یہ قربانی دی۔ ان اللہ شاکر علیم، اور جانتا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ چلے اسے تو معلوم ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی، کجا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے۔ اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گیا، لائبلٹی ہو گئی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھیے کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن، بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی، وہ مزید ایڈ کی جا رہی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے، اس علم کا چھپانا، کتمان حق ہم آیت پڑھ آئے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتُمُ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب انہی کی وضاحت ہو رہی ہے، کیسی کیسی کھلی شہادتیں تورات اور انجیل میں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں، رجوع کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اب واضح کریں وہ شے کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کریں۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہ التفات میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر تو لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی، خالدین فیہا، اس لعنت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے، سانس لینے کی مہلت مل جائے، ولا ہم ینظرون۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب 22 رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیے تھی، اس میں ترتیب کیا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 18 رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے، 18 کو 4 رکوع ادھر، 10 درمیان میں، پھر 4 ادھر۔ یہاں اب چلے گی ہاریزونٹل تقسیم، افقی تقسیم، اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ 4 مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یا 4 لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا۔ وہ 4 مضامین کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور 2 لڑیاں جہاد، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان نقد جال ہاتھ پر رکھ کر، ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا، بچ کر آ جائے تو بونس ہے۔
اس اعتبار سے یہ چار جڑیں ہیں۔ شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے، عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت، معاملات، جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ضمن میں۔ دوسری طرف جہاد بالمال یعنی انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جہاد بالنفس جس کی آخری منزل قتال۔ اب یہ چاروں لڑیاں اس طرح سے ہیں، فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے، ایک پیلی ہے، ایک نیلی ہے، ایک ہری ہے، ان کو بٹ دیا گیا ہے۔ جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا، رنگ لال نظر آیا، پھر پیلا نظر آیا، پھر نیلا نظر آیا، پھر ہرا، پھر لال، پھر نیلا، پھر پیلا، پھر ہرا۔ تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کٹے پھٹے ہیں مضامین۔ لڑیاں کھول دیجئے، معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے، جہاد بالمال کی، ایک لڑی ہے جہاد بالنفس یعنی قتال کی، ایک لڑی ہے جو عبادات کی، ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے احکام کی۔ یہ چاروں لڑیاں، اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں، لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں۔ طویل آیات، عظیم ترین آیات قرآن مجید کی، ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے، اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اتنے فینومینا آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ تمام فینومینا آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی، ان میں سے آیتیں ہی آیت۔ لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے، یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی ہے، اسی میں سے روئیدگی آ گئی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، کبھی پروا چل رہی ہے، کبھی پچھمی چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، تصریف الریاح ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو، مدبر کو پہچانو۔ آیات ہے، اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو۔ جب سورج میں کچھ نہیں، یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے، چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے۔ تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی ڈنڈوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے، اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی، وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ خدا تک نہیں پہنچے، اپنے نفسی کو معبود بنا لیا، جو یہ کہے کر رہے، معبود تو ہو گیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتری کے لیے اور قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے، وطن کو معبود بنا لیا۔
اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے، اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نیشنلزم، ٹیریٹوریل، وطنی قومیت، وطن کی جے، یہ معبود بنائے بیٹھے۔ تو اب یہاں سنیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا۔ اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے گر چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا، تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین، انگلش میں آئیڈیل۔ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے، اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانے دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے، چاہے عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے۔ دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے۔ ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا، یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں، کس لیے؟ ڈالر۔ کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کہ دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، ظلم شرک کے معنی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا، شدید العذاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں،
چاہے ڈیماگوگس ہوں، چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کے نیچے دبے بھی ہوئے، ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے، ان تم نے ہمیں مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا۔ اب وہ اعلان برات کریں گے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، استبرأ الذین اتبعوا، اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں لیڈر لوگ، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، ماں کو، بیوی کو، اولاد کو، تمام انسانوں کو جھونک دو جہنم میں، خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو، دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، بتقطعت بہم الاسباب، یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گے، کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے، حلال ہے اور پاک ہے، صاف ستھری چیز اور حلال چیز، وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر۔ وہاں عرب میں یہ رواج تھا، بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہندوؤں میں بھی تھی رواج، ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے، کوئی سانڈ چھوڑ دیا، کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، فلاں دیوی کے لیے ہے، اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ جہاں چاہیں وہ منہ ماریں جا کر ان کا، اور پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا۔ تو عرب میں بھی یہ رواج تھے، اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزیڈول ایفیکٹس تھے۔ آباء و اجداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، جیسے آج تک ہمارے ہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے، مشرکین نے بنا لی تھی، یہ جانور حرام، یہ جانور حرام ہو گیا، اسے فلاں کے نام پر نامزد کیا ہے، اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے، اب بس اس کو خالی کر دو، چھوڑ دو، نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، یہ کوئی نہیں ہے۔ جو چیز حلال ہے اصلاً اور طیب ہے، کھاؤ۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو، کہ اللہ نے حرام کیا۔ بھائی تمہیں کہاں معلوم؟ کوئی دلیل لاؤ، کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما ألفينا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو،
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون، وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی، تم غلطی کر سکتے ہو انہوں نے بھی کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ یہاں ذرا تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے، جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا۔ تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے۔ دعا اور ندا تو ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، لیکن وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور تفصیل سے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار، مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدنی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو، جو اپنی آپ موت مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، والدم، اور خون حرام ہے، نجس ہے۔ اسی لیے جو ذبح کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے۔ اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے، ایک ہی تلوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی، یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے، اس کے اندر پھر وہ اینٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر چلا جائے۔ تو وہ لحم الخنزیر، اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شے کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا تذکرہ کیا، وہ تو حرام مطلق ہو ہی گیا، اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے۔ لیکن اسی کے تابع یہ ہوگا کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جا رہا ہے۔ پوچھیں گے تو ہم تو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے ذبح، یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ چیزیں بھی اسی کے تابع ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے کرنا تو ہر جگہ کر سکتے ہو، ہم تو صرف ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا ایصال ثواب نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے تیرے لیے، اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچا دے۔ یہ ہے 4 چیزیں بنیادی طور پر۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ان میں بھی ایک رعایت ہے، اگر کوئی مضطر ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں، لیکن 2 شرطیں پوری ہو، غیر باغ ولا عاد، وہ اس حرام کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگزیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے۔ صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، جو بھی چاہے جان بچانے کے لیے یہ رک سکتے ہیں، لیکن اس شے کی طرف کوئی رغبت اور میلان طبیعت میں نہ ہو۔ یہ اللہ تو جانتا ہے، اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور جتنا ناگزیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے۔ فلا اثم علیہ، ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں
بہت حقیر سی قیمت پر، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے، بڑے صابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لیے، کس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیاں نکالی، اختلاف کی، وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شقاوت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔